اگر الٹی منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ واپس اندر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے، تو الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا، تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بھر کر اچھی طرح سے۔ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں۔ ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا، پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں۔ وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے، میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا۔ اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو۔ تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا۔ تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں، یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے۔ تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں، اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے، ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلے جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے، ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ، لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، نہ پیٹ میں جائے گی وہ، نہ دماغ میں جائے گی۔ تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی۔ تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے، یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس پہ خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے۔ البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے۔ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیے۔ جان بوجھ کے آپ نے انگلی ڈال کے خے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قصدن خے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کمزوری آ گئی تو آپ سوچیے روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے، بہت زیادہ خے ہو گئی۔ ایک آدھ خے میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے، نہیں وہ خے جتنا کھایا تھا نکل گیا تو اب تو بھوکا ہو جاؤں گا، تو وہ الگ بات ہے، آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے اس لیے کہ روزے کی اہمیت ہے۔ لیکن زیادہ خے ہو گئی تو آپ چاہے تو توڑ دیں، لیکن خے اپنی ذات سے روزے کو نہیں توڑتی۔ قصدن جان بوجھ کر خے کرے تو روزہ توڑتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ دوسری شکل ہے۔ اب کوئی یہ کہیں گا کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے، تو میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند کو معلوم ہے، اتنا بے خوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوم نہیں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کھانے پینے سے روزہ توڑتا ہے، تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کے کی تو آپ پر قضا لازم ہوگی، اس کا کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح تیسرا الٹی وومیٹنگ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، الٹی کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر قے کی تعریف ڈیفینیشن، منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی ایک دم خر کر کے نکل جاتی ہے، یوں کر کے بندہ روکے گا تو یہ تکلف ہوگا نا، تو یہ منہ بھر کے ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس قے یا وومیٹنگ میں کھانا
یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا.